ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 9۔ پاپا میں اندر آ جاؤں؟ افق کی طبیعت کا سنتی مشل ملازمہ سے پوچھتے سہراب صاحب کا کمرے میں آئی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی اندر آنے کی اجازت طلب کرتی مسکرائی تھی، جس پر افق کا سر سہلاتے سہراب صاحب نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ بیٹیاں اجازت نہیں لیتی ماں باپ کے کمرے میں آنے کی مشل بیٹا۔ مشل کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے سہراب صاحب نے نرم لہجے میں مگر خفگی سے اسے دیکھتے کہا تھا، جس پر وہ اپنی غلطی تسلیم کرتی گردن ہلاتی مسکرائی تھی۔ کیا ہوا ہے افق کو پاپا؟ لہجے میں پریشانی لیے وہ افق کا پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس سر درد ہے، دوا لی ہے، ٹھیک ہو جائیں گی۔ مشل کو پریشان دیکھ سہراب صاحب نے اسے تسلی دیتے مسکرا کر کہا تھا۔ میں دبا دوں سر پاپا؟ افق کا سر سہلاتے سہراب صاحب کو دیکھ مشل افق کے پاس آتی گویا ہوئی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہے مشل بیٹا، میں سنبھال لوں گا، ویسے بھی آج میں فری ہی ہوں، مشل کو شفقت سے کہتے سہراب صاحب نے ایک نظر سوتی ہوئی افق پر ڈالی تھی، جس کے چہرے پر سوتے ہوئے بھی پریشانی صاف عیاں تھی اور سہراب صاحب کو بھی پریشان کیے ہوئے تھی۔ عاطف سے بات ہوئی آپ کی؟ خاموش بیٹھی مشل کے اترے چہرے کو دیکھ سہراب صاحب نے سرسری سا پوچھا تھا۔ جی پاپا ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، سہراب صاحب کے پوچھنے پر پزل ہوتی مشل نے مختصر کہا تھا۔ عادل کی کال ہے، ضرور آفس سے ریلیٹڈ ہوگے۔ مشل بیٹا آپ یہاں افق کے پاس رکی، میں یہ کال لے کر آتا ہوں۔ مشل کو افق کے پاس رکنے کا کہتے سہراب صاحب اپنا بجتا فون اٹھا کر کمرے سے باہر گئے تھے۔ اتنا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہوتا افق بیبی۔ وجدان کے 12 کال کرنے پر بھی جب افق کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ غصے سے فون بند کرتا دل ہی دل میں بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا وجدان؟ گاڑی میں چھائی خاموشی کو وہاب صاحب کی آواز نے توڑا تھا، جو خاموشی سے ونڈو سیٹ سے باہر دیکھتے وجدان کو حیران ہوئے تھے۔ ایسا پہلی بار تھا جب وجدان خاموش تھا اور اس کی یہ خاموشی انہیں اس کی طبیعت کے سبب لگی تھی۔ تبھی ہی اسے دیکھتے فکرمندی سے گویا ہوئے۔ یس ڈیڈ، آئی ایم فائن۔ وہاب صاحب کے پوچھنے پر وہ اپنی سوچوں سے نکلتا ان کی طرف مڑتا گویا ہوا تھا۔ سچ میں دوا لی تھی تم نے اپنی؟ وجدان کی بات پر وہاب صاحب کو یقین نہ آیا تھا۔ جی ڈیڈ، اور میں کل اور آج میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ وہاب صاحب کو اپنے لیے پریشان دیکھ وجدان نے ان کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ گڈ۔ وجدان کے بالوں میں ہاتھ مارتے ہوئے وہاب صاحب مسکرائے تھے۔ ڈیڈ سارے بال خراب کر دیے یار۔ وہاب صاحب کے بال بگاڑنے پر وجدان مصنوعی ناراضگی سے کہتا اپنے بال سنوارتے دور ہوا تھا۔ اوف بیٹا، ہم کام کے سلسلے میں ہی جا رہے ہیں، بے فکر رہو۔ وجدان کو بال سنوارتے دیکھ وہاب صاحب نے اس پر ٹونٹ کی تھی۔ ڈیڈ یار آپ بھی نا، وہاب صاحب کے بات سمجھتے وجدان نے کہا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لو پہنچ گئے۔ چوہان مینشن کے کار پورچ میں رکتی گاڑی پر وہاب صاحب نے موبائل میں مصروف وجدان کو اطلاع دی تھی، جس پر وجدان ہاشمی اپنے موبائل کی اسکرین دیکھتے شوخی سے مسکرایا تھا۔ وہاب صاحب آئے نہ آئے، وجدان اندر چلے۔ اپنی گاڑی سے اترتا عادل خاموش کھڑے وہاب صاحب اور وجدان کے پاس آتا میزبانی کے فرائض نبھاتا گویا ہوا تھا۔ ماننا پڑے گا عادل، چوہان مینشن کے لوگوں کی طرح چوہان مینشن بھی بہت خوبصورت ہے۔ چوہان مینشن کے چاروں اطراف نظر دوڑاتے ہوئے وجدان نے افق کو سوچتے دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، جہاں سبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں سے سجا گارڈن اور گارڈن کے بیچوں بیچ رکھی چیئرز بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ شکریہ وجدان۔ وجدان کی تعریف پر گردن کو خم دیتا عادل مسکرایا تھا۔ چلے اندر چلتے ہیں۔ جی عادل صاحب ضرور۔ عادل کے اس قدر پیار پر وہاب صاحب مسکرا کر کہتے چوہان مینشن کے داخلی دروازے کی سمت بڑھے تھے۔ خوبصورت چوہان مینشن کی لمبی راہداری عبور کرتا وجدان عادل اور وہاب صاحب کی ہمراہی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا، مگر نظریں مسلسل کسی کی تلاش میں مصروف تھی۔ آپ بیٹھے، میں جب تک پاپا کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہاب صاحب اور وجدان کو بٹھا کر وہ سہراب صاحب کو بلانے کے لیے مڑا تھا۔ زرینہ بھی، ڈرائنگ روم میں گیسٹ آئے ہیں، ان کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کریں۔ سہراب صاحب کو بلانے کی غرض سے آئے عادل نے کچن میں مصروف زرینہ بھی کو خاطر مدارت کرنے کا کہا تھا اور خود سہراب صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پاپا، دروازے پر ہلکا سا نوک کرتے عادل نے سہراب صاحب کو پکارا تھا۔ آرام سے عادل بھائی۔ عادل کی آواز سنتے مشل اٹھ کر دروازے پر آتی گویا ہوئی تھی۔ بھابھی پاپا کو بلا دیں، وہاب صاحب آ گئے ہیں۔ دیکھیں عادل بھائی کیسے بلاؤں؟ مشل کے کہنے پر عادل نے سہراب صاحب کو بلانے کا کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر روم کا پورا دروازہ کھولتے اسے دکھا گئی۔ پاپا، بیڈ پر نیم دراز سہراب صاحب کو دیکھ عادل حیران ہوا تھا، جس پر مشل نے کندھے اچکائے تھے۔ پاپا وہاب صاحب آئے ہیں۔ سہراب صاحب کا کندھا ہلاتے عادل نے انہیں آہستہ سے اٹھایا تھا۔ اوہ سوری، میں بس ابھی آتا ہوں۔ عادل کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھتے سہراب صاحب نے سوتی ہوئی افق کو دیکھتے عادل کو آنے کا کہا تھا، جس پر عادل مثبت میں گردن ہلاتا چلا گیا تھا۔ السلام علیکم وہاب صاحب۔ وعلیکم السلام سہراب صاحب۔ 10 منٹ میں فریش ہوتے سہراب صاحب نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا تھا، جس پر مسکرا کر کھڑے ہوتے وہاب صاحب نے سلام کا جواب دیا تھا۔ پتا چلا آج آپ آفس نہیں آئیں گے اور کچھ ضروری پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے تو ہم خود چلے آئے، سوچا کام کی بات بھی ہو جائے گی اور ہم افق گڑیا سے بھی مل لیں گے۔
جس کا ذکر تو میں نے عادل کے منہ سے کئی بار سنا ہے، سہراب صاحب کے ساتھ بیٹھتے وہاب صاحب نے خوش دلی سے کہا تھا، جس پر سہراب صاحب مسکرائے تھے۔ السلام علیکم سہراب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سہراب صاحب کو بیٹھتے دیکھ وجدان نے آگے بڑھتے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے تھامتے سہراب صاحب مسکرائے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی مسٹر سہراب؟ سہراب صاحب کی سرخ آنکھیں دیکھ وہاب صاحب نے ان سے حال چال پوچھا تھا۔ بالکل ٹھیک، بس آرام کرتے آنکھ لگ گئی تھی، اسی کی مہربانی ہے، وہاب صاحب کا اشارہ سمجھتے سہراب صاحب نے مسکرا کر کہا تھا۔ اب جب ساتھ کام کرنا ہے تو یہ صاحب کی فارمیلٹی ختم کرتے ہیں وہاب۔ جی جی کیوں نہیں سہراب۔ ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرتے سہراب صاحب نے دوستانہ رویہ اختیار کرتے کہا تھا، جس پر وہاب صاحب ان کی بات سے اتفاق کرتے مسکرائے تھے۔ کچھ لو نا وجدان، ملازمہ کو جانے کیا کہتے سہراب صاحب سب باتوں کے درمیان خاموشی سے موبائل میں مصروف بیٹھے وجدان کو کہا تھا۔ جی سر مجھے ایک کال کرنی ہے، میں ابھی آتا ہوں، سہراب صاحب کی بات ٹالتا ہوا وجدان مسکرا کر کہتا درمیان سے اٹھا تھا۔ چلے ہم کچھ کام کی بات کر لیں، وجدان کے اٹھ کر جانے پر عادل نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا تھا۔ عادل صحیح کہہ رہا ہے، تو میرے خیال سے اس جگہ کام کے لیے صحیح نہیں، ہم آفس روم میں چلتے ہیں۔ ملازموں کو آتے جاتے دیکھ سہراب صاحب نے انہیں گھر میں بنے آفس روم میں چلنے کا کہا تھا، اور خود بھی ان کے ساتھ ہوئے تھے۔ کہاں ہو سکتی ہیں افق میڈم؟ افق کی تلاش میں پورے مینشن کا دورہ کرتے وجدان نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے دل میں سوچا تھا، ڈیم اٹ، کال اٹھاؤ۔ افق کے نمبر پر کال کرتے وجدان نے کوئی جواب نہ ملنے پر غصے سے فون بند کیا تھا۔ کچھ اس کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں ہے اور دل کو جدائی کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ کب سے افق کی تلاش میں پریشان وجدان کی نظر سیڑھیاں اترتی افق پر پڑی تھی، جو آنکھوں میں نیند کی خماری لیے پانی پینے کی غرض سے کچن کی سمت بڑھی تھی۔ احساس زیاں کیوں ہے تیرے بعد عجیب سا، ایک تو ہی میرا خاص ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ افق کو دیکھ کر وجدان کو ایک سکون اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا، جب ہی اس کے پیچھے چلتا وہ کچن کے دروازے کی اوٹ میں چھپا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا افق بی بی؟ افق کو کچن میں آتے دیکھ سبین نے اس کے پاس آتے پوچھا تھا۔ سبین پاپا آفس گئے کیا؟ سو کر اٹھنے پر افق کو پانی کی شدت سے طلب ہوئی تھی، تب وہ سہراب صاحب کو پکارتی اٹھی تھی، پر انہیں اپنے پاس نہ پاتی پانی پینے کے لیے اٹھی تھی تو سائڈ ٹیبل پر رکھا خالی جگ اس کا منہ چڑھا رہا تھا، تب وہ نیند اور غصے سے اٹھتی پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ نہیں افق بی بی، وہ سر کے آفس سے کچھ لوگ آئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ آفس روم میں ہیں، آپ کہتی ہوں تو بلا دو سر کو؟ افق کے نکاحت زدہ لہجے پر سبین نے فکر سے کہا تھا، جس پر افق نے نفی میں گردن ہلاتے پانی کی بوتل نکالی تھی۔ منسوب کسی اور سے ہونا نہیں ممکن، دل تیرا طرفدار ہے سنتا بھی نہیں ہے۔ تو محترمہ سچ میں بیمار ہے۔ خاموشی سے افق اور سبین کی باتیں سنتے وجدان کو افق کی طبیعت ناسازی کا علم ہوا تھا۔ زنجیر میں الجھے ہیں کہیں وقت کی یادوں، وہ دن جو گزرنا تھا گزرتا بھی نہیں ہے۔ افق بی بی آپ کو کچھ اور چاہیے کیا؟ افق کو خاموشی سے سلیب پر رکھا سامان دیکھتے پا کر سبین نے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ انسان نے ہر دور میں اندیشے بنے ہیں، آزاد بشر خوف سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ کھانا بنا رہی ہو تم؟ سبین کو چکن روسٹ بناتے دیکھ افق نے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی وہ سر نے لنچ کا کہا ہے تو بس۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، پر کیا تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ سبین کو کھانا بناتے ہوئے دیکھ افق شاکڈ ہوئی تھی، جبکہ افق کو حیرت میں دیکھ سبین مسکرائی تھی۔ میں ابھی آئی افق بی بی۔ کچھ یاد آنے پر سبین جلدی میں ہاتھ صاف کرتی کچن سے نکلی تھی۔ فلک سے اترا ہے میرے دل کے زمین پر، اس دھوپ کے اوتار کا سایہ بھی نہیں ہے۔ سبین کو جاتے دیکھ وجدان اپنے بال سیٹ کرتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ انتہا ہو گئی انتظار کی، آئی نہ کچھ خبر میرے یار کی۔ انتہا ہو گئی انتظار کی، آئی نہ کچھ خبر میرے یار کی۔ افق کے پیچھے آتا وجدان اس کے کان کے قریب گنگنایا تھا، جس پر ڈر سے کپ کپاتی افق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ یہ ہمیں ہے یقین، بے وفا وہ نہیں، پھر وجہ کیا ہوئی انتظار کی؟ افق کی آنکھوں میں ڈر دیکھتے وجدان شوخی سے کہتا اس کی جانب بڑھا تھا، جو اس کے ڈر سے قدم پیچھے لیتی بولنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کی آواز اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ انتظار کر رہی تھی میرا افق ڈارلنگ؟ افق کا ڈر اسے مزہ دے رہا تھا، تبھی وہ اسے ڈرانے کے لیے مسکراتا ہوا قدم با قدم افق کی جانب بڑھتا۔ وجدان آنکھ دباتے ہوئے گویا ہوا تھا کہ تبھی افق ڈر سے پیچھے چلتی سلیب سے ٹکرائی تھی۔ کہا تھا نا مل کر تمہارا دماغ درست کروں گا، دیکھو آ گیا میں۔ اب کچھ نہیں کہو گی؟ تم فون پر تو بہت زبان چل رہی تھی۔ افق کی چپی کا مذاق اڑاتا وہ کہکہا لگاتا بولا تھا، اور بس وہیں افق کی بس ہوئی تھی۔ پیچھے فرار کا راستہ نہ پاتے افق نے سلیب پر ہاتھ مارتے پاس رکھا گرم پانی کی کیٹل نیچے گرائی تھی۔ پاپا! گرم پانی کی کیٹل گرتے ہی افق کا نازک پاؤں جلا گئی تھی، جس کی تکلیف میں افق کی آواز نکلی تھی۔ افق کی ڈر میں کی گئی بے وقوفی پر وجدان حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھتا، اس کی عقل پر ماتم گنا تھا۔ افو!
سہراب صاحب کے فون کر کے بلانے پر گھر آتے وحاج اور عاصم بھاگ کر کچن کی سمت آئے تھے۔ تبھی ہی وجدان نے درد جلن سے تڑپتی افق سے دور ہوتا کھڑا ہوا تھا۔ گڑیا گڑیا کیا ہوا بچہ؟ افق کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھ عاصم وحاج پریشان ہوئے تھے۔ بھائی میرا درد و تکلیف سے دو چار افق نے بتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ درد و کرب سے سسکیاں بھرتی رونے لگی تھی۔ افق بیٹا، گھر میں ہوتا شور اور افق کے چلانے کی آواز سن کر سہراب صاحب اور عادل بھی وہاں پہنچے تھے۔ افق بچہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ پاپا، عاصم وحاج کو سائڈ پر کرتے سہراب صاحب افق کے پاس نیچے زمین پر بیٹھے تھے، جس پر وہ انہی کے گلے لگتی بچوں کی طرح روئی تھی۔ ہوا کیا ہے افق، کچھ بتاؤ بھی۔ افق کے رونے سے پریشان ہوتے عاصم نے نرمی سے پوچھا تھا، جس پر روتے ہوئی افق نے اپنے جلے ہوئے پیر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا ہوا ہے وجدان بچی کو؟ سہراب صاحب کو پریشانی سے بھاگتے ہوئے دیکھ وہاب صاحب بھی ان کے پیچھے ہی کچن میں آئے تھے۔ کانچ سی نازک افق کو روتے دیکھ وہاب صاحب بھی اس کی تکلیف پر پریشان ہوئے تھے۔ تبھی وہاں پہلے سے موجود وجدان کو دیکھ کر وہ پوچھ گئے، پتہ نہیں ڈیڈ، میں بھی ابھی آیا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ وہاب صاحب کے پوچھنے پر انجان بنتے وجدان نے کندھے اچکائے تھے، جبکہ دل اسے روتے دیکھ کر جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ موم آپ یہاں غلطی کر گئیں۔ صرف سہراب چوہان ہی نہیں، انفیکٹ ان سب کی جان اس گڑیا میں بستی ہے۔ پرسوچ انداز میں سہراب صاحب سمیت عاصم، عادل اور وحاج کو پریشان دیکھ وجدان دل میں آئمہ بیگم سے مخاطب حیران ہوا تھا۔ پاپا وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے روم میں لے کے چلے، میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے، وہ آتی ہوں گی۔ درد کی شدت برداشت نہ کر پاتی افق ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی تھی۔ پریشانی میں کچھ بھی سمجھ نہ پاتے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے سہراب صاحب کے پاس آتے مشل نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے اسے اندر لے جانے کا کہا تھا، جس پر افق کے بے ہوش ہونے پر پریشان ہوتے وجدان ہاشمی نے مشل کو تعجب سے دیکھا تھا۔ تو یہ ہے سہراب چوہان کی دوسری بیٹی، پر موم نے تو کہا تھا کہ 4 فٹی ان کی ایک ہی بیٹی ہے، کیا کھیل ہے یہ؟ مشل کو دیکھتے وجدان نے آئی بروز کاتے سر جھٹکا تھا۔ عادل اٹھاؤ بہن کو۔ عادل کو اٹھانے کا کہتے افق کی تکلیف خود پر محسوس کرتے سہراب صاحب کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اتنی تڑپ سہراب چوہان، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ جب آپ کو پتا چلے گا کیسے تڑپا جاتا ہے، کیسے آپ کی وجہ سے کسی نے ابھی زندگی کے قیمتی سال برباد کیے، کیسے کوئی آپ کی وجہ سے تڑپا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ پل پل تڑپاؤں گا اور مرنے بھی نہیں دوں گا، نہ آپ کو اور نہ افق چوہان آپ کو۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، پر کوئی بات نہیں، میں آپ کو سب یاد کرواؤں گا آپ کی اس نازک مزاج بیٹی کے ذریعے۔ سب کے پیچھے چلتے وجدان نے تعصب سے سہراب چوہان اور باقی سب کو دیکھتے زب سے مٹھیاں بند کیے دل میں سوچا تھا، ٹھیک ہے نا افق؟ اب ڈاکٹر کو روم سے نکلتے دیکھ سہراب صاحب نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، پیر کافی جل گیا ہے، میں نے آئنمنٹ لکھ دی ہے سہراب صاحب، وہ لگا دیجیے گا، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، اب میں چلتا ہوں۔ چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سہراب صاحب کی حالت دیکھ ان کے فیملی ڈاکٹر شکیل نے پیشہ ورانہ انداز میں بتاتے مسکرا کر جانے کی اجازت چاہی تھی، جس پر عاصم انہیں اپنے ساتھ لیتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے سہراب، کل ملتے ہیں۔ اچانک ہوئے حادثے پر وہاب صاحب کو اپنا یہاں ہونا عجیب لگا تھا۔ نہیں وہاب، میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ سب ہو گیا، افق کی طبیعت صبح سے، آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو جاتا ہے، آپ بچی کے پاس رہیں، ہم باقی کل ڈسکس کر لیں گے۔ وہاب صاحب کے جانے والی بات پر سہراب صاحب نے شرمندہ ہوتے انہیں دیکھ کر معذرت کی تھی، جس پر وہ مسکرا کر دوستانہ لہجے میں افق کا خیال رکھنے کا بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پر پھر بھی آج پہلی بار گھر آئے ہیں تو ایسے کیسے جا سکتے ہیں، کھانا کھا کر ہی جائیے گا۔ مشل بیٹا، آپ کھانا لگوائیں۔ نہیں پلیز بیٹا، پھر کبھی، اب تو آنا جانا لگا رہے گا، اب ہمیں اجازت دیں، پھر ملتے ہیں۔ سہراب صاحب نے پاس کھڑی مشل کو کھانا لگوانے کا کہا تھا، جس پر وہاب صاحب نے انہیں تسلی دیتے جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ چلیں وجدان؟ ان سب میں خاموش کھڑا وجدان ہاشمی، جو بظاہر موبائل پر نظر جمائے ہوئے تھا، پر حقیقتاً وہ افق کے مقابلے دراز قد، صاف رنگت، سبز رنگ کے فراک میں پریشان کھڑی مشل پر گہری نظر جمائے ہوئے تھا، جو دیکھنے میں افق سے کچھ ہی سال بڑی لگی تھی۔ جی ڈیڈ چلیں۔ وہاب صاحب کی بات پر حامی بھرتا وجدان ایک نظر اس ڈرپوک کو دیکھنے کی خواہش دل میں دباتا وہاب صاحب کے ہمراہ ہوا تھا۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔